محبوب داور سیدی دادا منیر پر عمر میں برکت عطا کر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الامام الہدی والکرم والنبوۃ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جن دن عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت نے الحمدللہ اس میں دعوے دینا میں قدم سبحان حصہ دیا، ان سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، بابرکت بنائے، اور ان کے تمام عاشقان رسول برہم کی بخشش و مغفرت کا ان کی قبول کو روشن فرمائے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے ہم پہلے گل پوشی کر لیتے ہیں۔ جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو سید مرود احمد باپو قادری دعوت برکات معالیہ کی گل پوشی انشاءاللہ اور قریب ہمارے عبدل پٹیل بھائی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ہمارے عبدل پٹیل بھائی انہوں نے بھی الحمدللہ کافی جد و جہد کی کوششیں کی، اللہ ان کی جد و جہد اور کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ اور ہمارے سید مولانا عبدالغنی باپو کی گل پوشی آپ کی یوسف صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہمارے گجرات اسٹیٹ کے نگران سید الیاس باپو ان کی گل پوشی انشاءاللہ ہمارے مولانا عمران صاحب کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوسری خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ سید نورانی بابا یہ سیدی سرکار دادا باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کریم فیضان اہل بیت کی برکت سے یہ زبردست عالم دین اور مفتی اسلام بنकर انشاءاللہ بنائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نماز ہمارے پرواز پیٹرن کے ماشاءاللہ سید عمران بابو، ہم کو اللہ سارے سیدوں سے اور سارے سنی عالموں سے پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پارے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ وقت زیادہ ہے تو چونکہ جدول بہت کمت کریں گے اس کو شورٹ کے حوالے سے الیاس باپو ان کا بیان پونے گھنٹے کا تھا تو 25 منٹ کا، پھر مختصر تلاوت ہوگی، ناشر ہوگی، 25 منٹ کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سعود اللہ صاحب مہمان موجود کچھ عرض کا ارشاد فرمائیں گے۔ اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جب اس مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو خاندان کوثر کے چشم و چراغ سید امین میاں باپو قادری دامت برکات معالیہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ یہاں عصر کی نماز بھی پڑھی تھی، وہ تو مسافر تھے تو ظہر نے عصر کی نماز پڑھائی تھی۔ اور کل انہوں نے الحمدللہ ہمارے یوسف بھائی نے میسج کیا تھا تو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج بھی بھیجا انہوں نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت سب کو فیضان مسجد کوثر کا افتتاح مبارک ہو، اور سب کو سلام بھی ارشاد فرمایا، اور سب کو یہ تاکید بھی فرمایا۔ باپو نے اس وقت بھی بیان کے اندر فرمایا تھا کہ مسجد تو ہم بنا رہے لیکن مسجد کو آباد کرنا ہے، تو سیدی سرکار امین میاں باپو قادری کوثر نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ جتنے بھی کوثر سلسلے سے جڑے یا دیگر عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت وہ اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں، اپنے سجدوں کو مسجد آباد کرے، بڑے خوشی باپو صاحب اور بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اور اس مسجد کے اندر بنانے کے اندر الحمدللہ کہیں اسلام بھائیوں کا حصہ ہے، اس میں ہمارے یوسف اتاری بھی ہے،
کہ بیچارے پیر سے معذور 4 سال ہو گئے، تقریباً 5 یا 6 آپریشن ہو گئے. سادات اکرام اور علماء اکرام کی برکت سے اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کہ جن کو جہاد کر کے مسلسل وقت دیا انہوں نے دیا، قادری والے بھی اس بات کے گواہ ہوں گے، مسلسل انہوں نے وقت دیا اور اوپر کھڑے رہ کر الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے مسجد فیضان کوثر تعمیر ہوئی. اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، بابرکت بنائے. اب انشاءاللہ الکریم تلاوت ہوگی مختصر سے سر نورانی بابا انشاءاللہ تلاوت کریں انشاءاللہ. اب بات آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی. السلام ایک بار دریشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے سید زادے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اب انشاءاللہ الکریم 2-3 اشعار نعت شریف کے معمولات اہل سنت میں سے الحمدللہ تو 2-3 اشعار نعت شریف کے 3 اشعار نعت شریف کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ الکریم سید الیاس بابو کا بیان ہوگا. اور الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہمارے سید سرکار دادا بابو قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ ہم پر قادر قائم و دائم فرمائے. کہ ان کی کوششوں سے بھی الحمدللہ کریا دیہات گاؤں جہاں جہاں مسجد مدرسے کی ضرورت تھی وہاں چراغوں کو روشن کیا ہے، کئی دن کے چراغ کو روشن کیا. اور اسی طرح الحمدللہ عاشقان رسول عاشقان صحابہ اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ملک بھر میں دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول کی مسجدوں کی ضرورت ہے، مدرسوں کی ضرورت ہے، جامعہ المدینہ کی ضرورت ہے، دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول سسٹم کی ضرورت ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ حالی صاحب سے علماء اکرام سادات اکرام اور پیران اعظام کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ بڑھ رہی آگے. اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعت میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. اور قادری والوں کی خوش قسمتی الحمدللہ کہ روحانی طور پر سید سرکار دادا باپو قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ مال ہے. اور الحمدللہ فزیکل طور پر جہاں نشین سیدی سرکار دادا باپو سید منیر احمد باپو قادری یہاں جلوہ فرمائے، سید احمد منیر باپو قادری یہاں جلوہ فرمائے. اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور صحت و عافیت والی عبادت والی سنت و بری طویل زندگی عطا فرمائے. اب انشاءاللہ الکریم ناشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ Oh
کا سایہ ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے سارا جگمگایا ہے حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا بولو سبحان اللہ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں نے فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزان تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزان ایک ننھے اصغر نے ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا سید الیاس بابو کا بیان ہوگا
ایک اعلان ہے کہ ہمارے یوسف بھائی کی طرف سے کہ یوسف بھائی بولے کہ خاندان کے حوالے سے اگر میری طرف سے کسی کی دل آدمی سارے اس طرح مل کر کوششیں کی الحمدللہ، اور سب کی مل کر کوشش ہوتی ہے نا تبھی کام پائے تک میں نہ پہنچتا ہے. یوسف بھائی کی طرف سے یا دیگر اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی اگر کوئی دل آزاری ہو دل دکھاؤ تو اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا. اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی برکتوں سے مالا مال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمنہ کا لاڈلا، آمنہ کا لاڈلا، مصطفیٰ و مجتبی، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، سارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے محترم اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد رکھ کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کرنا یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ چیزیں ضرورت پڑنے پر جائز ہو جائیں گی. ابھی الحمدللہ میلاد شریف کا پیارا پیارا مہینہ رواں دواں ہے اور اہل سنت کی مساجد میں محفل میلاد ہوا کرتی ہے، شیرنی بھی تقسیم ہوتی ہے اور عاشقان رسول شوق و ذوق سے اسے تناول فرماتے ہیں. اور مسجد بھی ہوتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ شیرنی وغیرہ کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے. اور فتاوی شامی میں اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اعتکاف کی نیت یہ اللہ پاک کی عبادت کی اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اب ضرورت پڑنے پر پھر وہ اعتکاف کی نیت کے بعد کچھ دیر ذکر اللہ کرے، اس کے بعد اب چاہے وہ کھا پی یا سو سکتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا کل بروز قیامت اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا. جیسا کہ ہمارے حاجی اشرف صاحب نے بتایا کہ ہمارے سید سرکار دادا باپو روحانی طور پر ہمارے یہاں جلوہ فرما ہے. آج اگر وہ یہاں پر ہوتے تو ہر کوئی لپک لپک کر آپ کی صحبت پانے کی کوشش کرتا. جانشین دادا باپو یہاں جلوہ فرما ہے، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ان کے قریب ہو جائے. یہاں پیروں کے پیر امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا وہ اتنا مجھ سے قریب ہوگا. اور میرے نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ اس احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. حضرت نے کیا خوب ہمیں سکھایا ہے سمجھایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یار اس
اپنی عادت کیجئے، کیوں کہ غیث میں چل جائے بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عاشق رسول کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی لکھتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب بھی پڑھیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہماری رگ رگ محبت رسول سے بسی ہونی چاہیے، ہماری نس نس میں نبی نبی ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کی اطاعت کی طرف ذہن جائے گا، رب کی اطاعت کی طرف ذہن جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطاعت الہی میں سرگرم رہتے تھے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اطاعت الہی کا جذبہ جو حضور کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ہم اور آپ کیا اللہ کی فرما برداری کریں گے؟ آپ محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مشرکین کی جنگ کی وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی، نماز عصر میں دیر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کافروں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے، ان کافروں کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دے۔ اور پھر اب وہ طائف کی طرف میں آپ کو لے چلوں، طائف کا وہ ماحول جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر پتھراؤ کیا جا رہا، یعنی سمجھو ہماری زبان میں پتھر مارا ہوا، کس پر؟ حضور جان عالم، روح کائنات، روح فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نازنی لہو لوحان ہے اور فرشتے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو یہ ابھی پہاڑ کو ملا دو تاکہ طائف والے تباہ و برباد ہو جائیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میری قوم مجھے سمجھ نہیں پا رہی، میری قوم کو ہدایت فرما۔ طائف میں پتھر مارے، نبی رحمت نے دعا فرمائی، میری قوم کو ہدایت فرما۔ اور غزوہ احزاب میں دیکھیں نماز عصر میں تاخیر ہوئی، دعا کیا رہی ہے، اللہ ان نماز میں دیر کرنے والوں کی وجہ سے جو نماز میں دیر ہوئی ہے ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اب دیکھیے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا رب کعبہ کیسے مطلوب فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بارگاہ میں ارشاد فرما، رب کریم کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مومن نماز کو فرض جانتا ہو لیکن نماز میں سستی کرے، غفلت کرے، سال ہر سال کی نمازیں ضائع کر دے، پھر بھی ہم اسے کافر نہ کہیں گے، پھر بھی ہم اسے کافر نہ کہیں گے۔ لیکن اے میرے محبوب اگر کوئی تمہارے بال مبارک کی توہین کر دے، آپ کے بال مبارک کی، آپ کے جسم مبارک کے صرف ایک بال مبارک کی توہین کر دے، ہم اسے کفر کا فتویٰ دے دیں، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ رب کی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دکھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نماز عصر میں تاخیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوار نہیں، کیسا جلال فرمایا ہے اور کیسی دعا فرما رہی ہے کہ فرما رہے اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا۔ آج ہماری نمازوں میں کتنی دیر ہو جاتی ہے، دیر تو کیا ہماری تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری تو جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے کاجلی بیرا اور دیگر سے اطراف کے آنے والے عاشقان رسول، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کوششوں سے تعاون سے یہاں اللہ کا گھر آباد ہوا ہے۔ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے
رکھتے ہیں جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے مومنین قرار دیے گئے. ایمان والوں کی پہچان کرا دی ہے مسجد میں آنا جانا. اب مسجد جو یہاں پر یہ تعمیر ہو گئی, اللہ پاک یہ تعمیر کرنے میں حصہ لینے والوں کے لیے ثواب جاریہ, صدقہ جاریہ کا سامان بنائے, بخشش کا ذریعہ بنائے. اب ہمیں اور آپ کو اس محلے میں, اسلام میں رہنے والوں کو یہ ضرورت ہوگی کہ اس مسجد کو آباد رکھے. مسجد کو آباد رکھنے کے تعلق سے روایتوں میں ہے کہ اس میں جھاڑو لگانا. نماز سے ہمیں کیا پڑھنا, نماز ہی پڑھنی ہے. مسجد کو آباد رکھنے سے تعلق یہ آتا ہے کہ اس میں جھاڑو لگانا, صفائی کا خیال رکھنا, رنگ روگان کرنا, لائٹ کی روشنی کا سامان کرنا, ذکر اللہ کرنا اور علم کے حلقوں سے مسجد کو آباد رکھنا. یہ مسجد کو آباد رکھنے میں کس چیزیں بھی شامل ہیں. جہاں نماز کی ادائیگی ہوگی, اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں مسجد کی صفائی کرنے والا ہی صرف جو ہے مسجد کی صفائی کر رہا ہوگا بیچارہ, اور دیگر نماز پڑھ کے چلے جاتے. کبھی کبھی یہ سعادت ہمیں بھی لینی چاہیے اللہ کے گھر کی صفائی. روایتوں میں آتا ہے جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو, جن کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو, وہ مسجد کی صفائی کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے, اللہ پاک اسے نیک رشتہ عطا فرما دے گا. ہمارا دعوت اسلامی کا ایک قافلہ موریشیس گیا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں مسجد کی صفائی کے تعلق سے, وہاں کسی مسجد میں جو ہم کہتے ہیں بانگی صاحب, بھنڈاری, خاتین, اس طرح کے جو بھی نام دیے ہوئے صفائی کرنے والے, اذان دینے والوں کے, وہاں کسی مسجد میں کوئی بانگی صاحب صفائی کامدار نہیں ہوتا. وہاں سارے محلے والے مل کر مسجد کی صفائی کرتے. کسی بھی مسجد میں کوئی صفائی کرنے والا باقاعدہ رکھا نہیں جاتا. وہاں ہم نے پوچھا, دیکھا تو کہا وہ کام تقسیم کیا ہوا ہے. صف صاف کرنے والے الگ, کھڑکیاں صاف کرنے والے الگ, پنکھے صاف کرنے والے الگ, وضو خانہ صاف کرنے والے الگ, واش روم, ٹوائلٹ, باتھ روم صاف کرنے والے الگ. سب نے اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور یہ پوری مسجد کی صفائی ہو جاتی. مسجد خدا ماشاءاللہ چکچکاہٹ بالکل ایسی لگے کہ بندے کو وہاں 2 گھڑی کیا 2 گھنٹے بھی نکالنا آسان ہو جائے. ہمارے یہاں اپنا شادی کی کتنی خوبصورت ابھی مسجد لگ رہی ہے. اب 1 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد مسجد کے پنکھوں کی حالت دیکھنے کی جیسی ہوگی, یہ کھڑکیوں کی حالت دیکھنے جیسی ہوگی. خوبصورت ساری چیزیں اللہ کے گھر میں مہیا کی جاتی ہیں, اچھے سے اچھے خوبصورت اس میں ساری چیزیں لگائی جائیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری ذمہ داری کیا بنے گی, اس کی صفائی کی بھی ذمہ داری بنے گی. جہاں نمازوں کی پابندی کرنی ہے وہیں پر مسجد کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اس کو خود کفالت بھی کرنا ہے, مسجد کے امام صاحب کا بھی خیال رکھنا ہے, صفائی کرنے والے کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ کی رضا کے لیے, ذکر اللہ کے لیے مسجد بناتا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں یاقوت اور زبرجد کا محل بناتا. لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیو, عید میلاد کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے. ہم سرکار کی آمد کے نعرے کو لگاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے ساتھ جنت ہوگا. وہاں صحابہ بھی ہوں گے, اہل بیت بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے. ہم گناہگاروں کا کئی چھوٹی موٹی جگہ مل جائے تو کیسا امیر اہل سنت کیا خود لکھتے, چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں میرے خدا ایسی جگہ دے. لہذا ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جشن ولادت بھی منانی ہے, مسجدیں بھی بنانی ہیں, مدرسے بھی بنانی ہیں. جیسا کہ ہمارے دادا باپو سید سرکار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف اور مسجد اور مدرسے بنائے. الحمدللہ آپ امن کا پیغام دینے والے تھے, آپ شانتی کا پیغام دینے والے تھے, آپ بے اثر نطق کرنے والے تھے. آپ مسلمانوں کو یہ جو آپ کے یہاں پر ماوت
کہا جاتا ہے، یہ مسالے وغیرہ اور اس طرح پان بیڑی کے معاملات، ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے پیسے تھوکنے میں اور پھونکنے میں جاتے ہیں، تھوکنے میں اور پھونکنے میں جاتے ہیں. یعنی ماوا مسالہ کھا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوک دیتے ہیں، اپنے پیسوں کو تھوکتے ہیں، اور بیڑی سگریٹ جلا کر اپنے پیسوں کو پھونکتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ یہی پیسے قوم کی خدمت میں لگ جائے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے؟ یہی پیسے غربا و مسکین مساکین کی خدمت میں لگ جاتے، یہی پیسے علماء و مشائخ کی خدمت میں لگ جاتے، یہی پیسے سادات کی خدمت میں لگ جاتے، تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ ہماری خوشیوں کی معراج ہوتی. آج دادا باپو کے حوالے سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہے کوئی عاشق رسول دادا باپو کا چاہنے والا؟ ہر کوئی چاہنے والے ہیں، محبت کا تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، جب خواہشوں کی قربانی کی بات آتی ہے، تو ہم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی پاک کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا، اپنی خواہش پر نبی پاک کی محبت کو ترجیح دینا، اہمیت دینا. دادا باپو سے محبت کرنے والوں، اے سادات سے محبت کرنے والوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، جو بھی پان بیڑی گٹکا مسالے کھاتے ہیں، میں عرض کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ دادا باپو کی روح مبارکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ بھی نیت کریں، ہمت کریں. انشاءاللہ آج سے ہم بھی پان بیڑی گٹکا مسالہ چھوڑیں گے انشاءاللہ. نیت کریں، ہمت کریں، اللہ پاک ضرور آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا اور دادا باپو کی روح مبارکہ خوش ہوگی انشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا. لہذا پیارے محترم سائبائیوں، میلاد النبی صرف یہ 12 دن تک نہیں، ہم تو 12ویں والے ہیں، ہمیں 12 ماہ تک منانی ہے، بلکہ پوری زندگی 12 منانی ہے. ہم پیدا اسی لیے ہوئے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا زمین و زمان، مکین و مکان، چنی و چنا، بنے تو جہاں ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں، رضا کی زبان لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. ہم تو آئے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، وہی رب ہے جس نے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. اعلیٰ حضرت نے توحید کا راستہ بھی دیا. ہم کوئی شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم کوئی مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ ہم پکے توحید پرست ہیں، ہم پکے الحمد تناٹن کس کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مدعو الحدیث مولانا جمیل الرحمن قادری، میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہاں پڑھتے ہو کہ جب موت کا وقت بھی آئے گا تو اس وقت کی زبان سے نکلے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا اس وقت بھی زبان سے ادا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں پریکٹس کر لو. اجتماع میدان محشر میں ہونے والا، سب سے بڑا اجتماع میدان محشر میں ہوگا، جس میں آئے گا سرکار کی آمد کے مرحبا کے نعرے لگاتے انشاءاللہ. جب حضور کا دیدار ہوگا تو وہاں بھی ہم پکاریں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طه کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد. یہ دعوت اسلامیہ پریکٹس کروا رہی ہے، وہاں اجتماع کی پریکٹس کروا رہی ہے. یہاں یہ پریکٹس کر لو انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب میدان محشر میں حاضر ہوگی تو ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دامن مصطفیٰ سے ایسے لپٹ جاؤ چتھڑے نکل جائیں، کھال نکل جائے، گوشت کی ٹوٹی موٹی نکل جائے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے. بس یہ لیے رٹ لگا لو انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی پاک کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا بہت نازک دور ہے. ایمان کو سنبھالنا، لوٹے کے چاروں طرف سے اٹیک کیے ہوئے، ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو آیا وہ پک رہے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی نہ سننے کا سن لیتے اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں کہ آپ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں، پیران انسان کی صحبت میں جہاں
عقائد اہل سنت کھول کر پلائے جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھیں اور ان تمام ہمارے سادات اہل بیت علماء کرام کی سرپرستی دعاؤں سے چلنے والی دعوت اسلامی کی صحبت اختیار کرے، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر قبر میں گیا۔ قرآن نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو نار سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نار سے کون بچے گا؟ وہ صاحب ایمان ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، اسی کو شفاعت مصطفیٰ ملے گی اور شفاعت مصطفیٰ سے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہوگا۔ بے ایمان جو مرے گا اس کے لیے شفاعت مصطفیٰ بھی نہیں ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نہیں مگر خاتمے پر۔ بڑے بڑے بزرگان دین، صحابہ اہل بیت، یہ ایمان کے معاملے میں چاکر چوکن رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہنا ہے، ایمان کی سلامتی کی فکر رکھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، موت کے وقت یہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا ہے۔ لہذا حفاظت ایمان کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، علماء سنت کی محنت سے صحبت کریں اور علم دین حاصل کرتے رہیں، نبی پاک کی سنتیں سیکھتے رہیں۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، شاید سا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ اللہ رب العزت ہمارے دادا باپو کی برکت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اولیاء براول اور گیر کے تمام اطراف کے تمام اولیاء کرام کی قبر منور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، اور ان تمام اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو اللہ پاک مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو سچا پکا میلادی بنائے، سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور خاتمہ بالخیر مدینے میں سرکار کی جگہوں میں نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید عبداللہ میاں باپو صاحب اللہ جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی میری مراد پیر طریقت حاجی پیر سرکار سید احمد منی باپو قادری فاطمی، سید الیاس باپو، حضرت یوسف صاحب، مولانا اشرف صاحب، مولانا یونان صاحب، مولانا صدیق صاحب، دیگر سادات کرام، مبلغین اسلام، سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ویسے وہ کوئی تقریر کا وقت بھی نہیں ہے اور چہرے کی لائٹ بھی بتا رہی ہے، ایک تو شدت کا انتظار اور اس کے بعد رات اور اس کے بعد پھر دسترخوان، ساری چیزوں کا، کیونکہ
ہم ماشاءاللہ رسول اللہ کے امتی ہیں. ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اماموں سے کہا تھا کہ قرات میں بھی خیال رکھا تھا. سمجھے؟ اس لیے وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن برادر نے، دعوت اسلام والوں نے اور یوسف بھائی وغیرہ نے اس کاجلی گاؤں میں مسجد بنا کر کے اس گاؤں کو سہارا دے دیا ہے. بس یہ سب سے بڑی بات ہے. میں ایک شعر سنا دوں، اس کے بعد جو حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ سنا دوں، اور اقبال بھائی معافی چاہتا ہوں، نصیحت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مدت سے علی محمد مولانا صاحب ہمارے یہاں قاضی کے تھے. ہمارے دارالعلوم میں مولانا علی صاحب وہ پڑھاتے تھے، تو ہم ان کی زبانی سنا کرتے تھے. حافظ صاحب یہ باپو سے فرمائے دعا کرے دعا کرے دعا کرے. چلو اللہ کا کرم، دعا ہو بھی گئی اور مسجد بن بھی گئی. بہت بڑی بات ہے. سنا کرتے تھے. ہمارے ایک مدرس کے حیثیت سے آئے تھے، تو چلو اللہ کا کرم ہے کہ یہ تو سب دعاؤں پر منحصر ہے. سمجھے؟ پیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، لیکن بناتا وہی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. ایک شعر سنا دوں، پھر وہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ. حالانکہ حضور سیدی سرکار دادا باپو طاہر فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف سوراشٹر ہی نہیں، صرف گجرات ہی نہیں، بلکہ الحمدللہ ان کے وصال کے بعد پتا چلا کہ دادا باپو کون ہے. ان کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ تم نے کتنوں کو دیکھا ہے، جب میں جاؤں گا نہیں تو دیکھ لینا کہ کتنے لوگ آئیں گے، اور ان لوگوں پر سے محسوس کر لینا کہ دادا باپو کون ہے. ہم بولتے ہیں، آپ سنتے ہو. دادا باپو کی خاموشی بلا کرتی تھی، خاموش بیٹھتے تھے، ایک مجسمہ بیٹھتے تھے. مسجد بنانی ہے، دیکھتے تھے. اور پھر میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانتا، دریا بہا دیے دل بہا دیے. وہ تو ایسا سخی بندہ تھا کہ اب سبھی گاؤں والے ہیں، ان کی رقم کا اندازہ لگ رہا ہے، تو اب نے کچھ دینا ہے. جی سرکار دینا ہے، سامنے دے رہے یا ڈبل دے رہے. ان کا مطلب ان کی پہلے سے نیت ہو گئی تھی کہ یہ گاؤں میں مسجد بنانے کے لیے اگر گاؤں والے 10 لاکھ دیتے ہیں تو باپو نیت کرتے ہوئے 20 لاکھ دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے بیراول کی سرزمین پر، پٹن کی سرزمین پر مفتی اشرف صاحب، حافظ یوسف صاحب یہ ساتھی ہیں، اور ان کی سنگٹھن سے اتنا لمبا سفر باپو کرتے تھے. میں تو سمجھ ہی رہا تھا، کیونکہ الحمدللہ میں باپو کے ساتھ 30 سال سے رہا الحمدللہ، اور انہوں نے مجھے بچپن میں سے یہاں تک بڑا کیا ہے. چیز سے نوازا. تو ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ میرے نانا کو امت سے پیار ہے، تو میں بھی امت سے پیار کرتا. انہوں نے بولا پیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. کیا پسند کرو؟ کہا میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں تو میرا بھائی بھی جنت میں جائے. اور یہی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے لیے زمین پر مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اب یہ جنتی محل کے لیے سرکار نے کتنا آسان. ابھی اقبال آئے تھے، مجھے بہت انہوں نے راستے میں مانسک طور پر جلدی لانے کی کوشش یہاں کی کہ جلدی پہنچ جاؤں، لیکن کالی گاؤں پیچھے آتا ہے. اور قریب 7 یا 8 منٹ ایک ماشاءاللہ ایسا پروگرام رہا، کیونکہ میں آپ کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں
کہ ہمارے سرکار سید حاجی احمد نبی باپو قادری فاطمی مقدس اللہ نورانی میں یہ نیک کام کی شروعات آج جمعہ کے دن سے کی ہے اور جمعہ کے دن سے کی ہے اس اور آپ لوگ بھی یہ تاریخ نوٹ کر لینا کہ ان کی دین کی تبلیغ اور مشن کے فروغ کے لیے انہوں نے جو شروعات کی تو وہ پہلا دن اس میں کاجلی گاؤں بھی شریک ہے صحیح بات ہے۔ اور دیکھو یہ اس کا نام بھی مسجد کوثر ہے، فیضان کوثر ہے، تو یہ بھی دادا رزق اللہ شاہ سالس کی اولاد ہے اور ہمارے نورانی بابا نے جو تلاوت کی وہ بھی دادا رزق اللہ شاہ کی اولاد ہے اور منیر دادا بھی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ آپ زندگی ہم کتنے خوش ہوں گے کیا ہماری اولاد کیا آئی ہے، یہ پریوار یہاں جمع ہوا، ان کے نام سے یہ نسبت میں مسجد رکھی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ قادری گاؤں میں 5-7 منٹ، حالانکہ ان کی نظر بڑی شدت سے منتظر تھی اور ان کے ہوٹ باپو کے ہاتھ میں جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن بیچ میں یہ حاضری پروگرام تھا، لیکن 8 منٹ کا پروگرام اتنا شاندار رہا کہ قادری گاؤں کے تمام لوگوں نے آج ایک اتہاس قائم کر دیا کہ منیر دادا کے مبارک ہاتھوں سے سب گاؤں والوں نے مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے ایک ایک ڈبہ اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے تو دیکھو جب انہوں نے یہ ڈبہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اتنا کہتے ہیں یہ تو سخی خاندان ہے، ہم کو پیسے دیتے ہیں تو اولاد دے دی ہے نا اسلام کے لیے، تو یہ ڈبہ رکھا ہے انہوں نے، اب ان کے گھر محفوظ ہو گئے، اب ان کے گھر میں اللہ کے گھر کا خزانہ جمع ہوا ہے اور وہاں سے مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے منیر دادا کی دادا باپو کے بیٹے ہیں، انہوں نے فوراً دیکھا کہ یہ گاؤں والوں کی اتنی محبت ہے اور ہمارے مولانا صدیق صاحب میرے ساتھی ہیں، یہ سینئر ہیں، جونیئر ہیں، ہم دونوں رحمانی ہیں، رسول رحمان میں پڑھے ہیں، مولانا یعقوب صاحب صدیق کے ہمارے استاد ہیں، سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بلاک کیا 1,90,000 روپے کی ضرورت ہے، منیر دادا نے فوراً فرمایا کہ تمہیں 1,90,000 کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت انشاءاللہ باغ رحمت کی طرف سے سرکار دادا باپو کے نام سے دیے جائیں گے۔ اب 1,90,000 ہم نے وہاں اعلان کیا، یہاں آ بھی گیا، لیکن سسٹم وہاں اعلان کیا یہاں آ بھی گیا اور مولانا صدیق بھی حاضر ہو گئے، تو آپ لوگ اجازت دو، کیونکہ بابا کا یہی طریقہ تھا کہ نیک کام میں سب کو شامل کریں، آپ لوگ اگر اجازت دو تو یہ 1,90,000 روپیہ ہم قادری گاؤں کے لیے دے دیں، اجازت ہے آپ کی؟ تو سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ چلو مولانا صاحب ماشاءاللہ ہمارا یہی کام ہے اور نیت کی ہے، باپو نے اپنی زندگی میں 300 مسجدیں بنائی ہیں، 300 مسجدیں، اور ہم نے نیت کی ہے، اللہ نے چاہا کیونکہ موت اور زندگی کا مالک اللہ نے چاہا، دعا کرو کہ انشاءاللہ منیر باپو 3,000 مسجدیں بنائیں۔ میں تو اکیلا چلا تھا جانے کے منزل مگر لوگ آتے گئے کاروبار، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، قاضی ہے، قاضی ہے، ڈاکٹر ہے، میرا والے ہم میں بذات خود اس جگہ کا دورہ کروں گا، کیوں کہ 65 مدرسوں کا پتہ ساورکنڈہ سے آتا ہے، 65 مدرسوں کا پتہ ساورکنڈہ سے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی جگہ سے اگر سب ہو
تو پھر ایک سائن کا بال بھی شروع کر دیے اور منیر دادا نے فٹافٹ لینے شروع کیے جہاں بھی مسجد بنانا ہے شروع کرو، مدرسہ بنانا ہے شروع کرو، تو یہ سب ہم شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے میں نے مدت سے فرید بابا سے کہہ رکھا ہے، اقبال بھائی سے بھی کہہ رکھا ہے، لیکن اب دعا کرو کہا ہے جبھی جبھی ہماری جامع پہنایا جائے تو حرکت بدرکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم آئیں گے اور ضرور یہ بھیڑ وستار میں سب خوشحال ہے، ماشاءاللہ خوشحال ہے، سب کو اللہ نے زمین سے نوازا ہے، ہر طریقے سے کامیاب ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے یا تو پیسہ مدرسے لے لو یا ہمیں سپورٹ کرو، کوئی راستے ہے، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو پیسہ مدرسے کی ذمہ داری لے لو یا پھر ہمارے ساتھ مکمل طور پر مدد کرو، انشاءاللہ مدد کریں گے تو دوسرے پیسہ مدرسوں کی تنخواہ جو ہم یہاں دیتے ہیں وہ انشاءاللہ سالوں کی وجہ سے اور جگہ جائے تاکہ دین و سنیت کا بہت زیادہ کام ہو۔ 300 سے زیادہ مدرسے دارالفیض مصطفیٰ کے ذمے میں چل رہے ہیں۔ چلو بہت لمبی چوڑی بات نہیں، باپو کا مشن ہے ڈبہ لینا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، ویسن کو چھوڑنا۔ حضرت نے بہت اچھی بات ہے، ویسن کو چھوڑنا، سمجھا تو یہ بھی چھوڑ دو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میل جاؤ، نا اتفاقی مت رکھو، سب محبت کے ساتھ رہو، سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم سب سنی ہیں، ہم سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، ماشاءاللہ محبت کے ساتھ رہیں، نا اتفاقی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ نبی میرا کیا ہے، چھوڑنے آئیں گے توڑنے نہیں آئیں گے، ہم سب مل جائیں، اور انشاءاللہ یہ مشن ہے۔ اور یہاں یہ بوٹل لاؤ، وہ والی پیاس تو لگی تھی لیکن اس کا سمبل نکل جانے سے پھر یہ خبر نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ پیاس واقعی لگی، پانی پینے کی اچھا ہے پیو، لیکن اس کو نہیں پیے، یہ پانی حرام نہیں ہے، لیکن یہ پانی میں جب ہم منہ کے قریب لے جاتے تو فلسطین یاد آتا ہے، اور آپ کو یاد آتا ہے، کتنوں کو یاد آتا ہے؟ تو فلسطین والے اس ملک کو پی سکتے، کم سے کم ہم وہاں تو نہیں جا سکتے نا، فلسطین تو نہیں جا سکتے نا، لیکن وہ بات یاد کرو نہیں کہ ایک بڑھیا روئی کی پوری لے کر کے گئی تھی اور کسی نے کہا تھا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے، ابھی یہ تو ایک کروڑ پتی خرید لائق میں، کہا میں خریدنے جا رہی ہوں اور میں بھی جانتی ہوں کہ روئی کا کچھ نہیں آتا، لیکن کل اتہاس لکھا جائے گا تو یہ بھی تو لکھا جائے گا کہ حضرت یوسف کو خریدنے والے نے دے بھی تھی۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کو مدد کرنے والوں کا آپ بھی ہو، بولو تو صحیح، ارے ہو یا نہیں؟ ایک بیٹا مر جاتا ہے، باپ 2 دن تک نہیں کھاتا، یہاں تو روزانہ نہ جانے کی کو میلے کے دفعہ ہوتی ہے، یہ غیرت مر چکی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ظالم لوگ بیٹا کوئی طاقت نہیں کہ کوئی بیٹھ سکے، یہ تو اللہ نے تھوڑی سی خوشی دی ہے، تھوڑی سی، تو تھوڑا دور رکھ کر کے تو میں خوشی دی کہ دیکھو میں چاہوں گی تو نمرود کو بھی تباہ کر سکتا ہوں کہ یہ کون ہے نا، لیکن اتنی خوشی میں ہم راضی ہوں گے؟ چلو کتنے لوگ ہیں جو آج سے کیلے لے کے ہاتھ چلتے بولے انشاءاللہ، دیکھو مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کرتے بیٹھ کے وعدہ کرتے ہو، میں فلسطین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، ہم پانی پیئیں گے یہاں ہمارے مسلمان بچوں کے خون کی دعا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، بس اتنا یاد رکھیں، اسرائیل مانتا یہ لوگ کر آخری شعر سن لیجیے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، جب لگتا ہمارے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو حضور پیر طریقت سرکار سید دادا باپو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہلم شریف آتا ہے، تو میں منیر دادا اور اہل باغ رحمت کی طرف سے آپ سب کو چہلم میں آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں، تشریف لائیں، اور انشاءاللہ بابا ہر سال مدینہ شریف کی میٹنگ رکھتے تھے،
ایک سال میں مدینہ شریف کی میٹنگ رکھی ہے، تو آپ لوگوں کو جس کو جو بھی دینا ہو، یہاں کے امام صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نہ، مجھے چندہ نہیں کرنا ہے، اور چندے والی میری آواز بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں چندہ کرنے کا، میں تو صرف یہ کہنے کا رہا ہوں کہ مدینہ شریف کی میٹنگ دادا بابو سرکار کی سنت ہے، وہ وہاں میٹنگ کرتے تھے، یہاں سے لوگوں کو جوڑتے تھے، وہ میٹنگ کر رکھی ہے، آپ لوگ اس میٹنگ کے لیے کل جس کو جو بھی دینا ہے اپنے اپنی مسجدوں میں دے کر کے انشاءاللہ مدینہ شریف کی میٹنگ میں شامل ہو جائیں۔ خیر وجہ سلام السلام